الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم. میرے مسلم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ رب العزت نے انسان کی جو قدر اور قیمت رکھی ہے وہ انسان کے ایمان کی وجہ سے ہے. اگر انسان کے پاس ایمان ہے تو اللہ رب العزت کی نظر میں اس کی قدر اور قیمت ہے، اور اگر انسان کے پاس ایمان نہیں تو پھر انسان کی اللہ رب العزت کی نظر میں کوئی قدر اور کوئی قیمت نہیں. اس کی مثال ہم اور آپ ایسے سمجھیں کہ یہ مٹی کا برتن ہے. مٹی کے برتن کے اندر اگر کوئی قیمتی چیز رکھی جائے تو اب مٹی کے برتن کی بھی کیا ہوتی ہے، قیمت ہو جاتی ہے. اگر مٹی کے برتن کے اندر سونا رکھا جائے، چاندی رکھا جائے یا ہیرے رکھے جائیں تو اب اس قیمتی چیز کی وجہ سے جو مٹی کا برتن ہے اس کی بھی قیمت کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، وہ بھی قیمتی ہو جاتا ہے اور اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو بھی حفاظت سے رکھا جاتا ہے. اور اگر اس مٹی کے برتن کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی جائے جس کی کوئی قیمت نہ ہو، بے قیمتی چیز اگر مٹی کے برتن کے اندر رکھی جائے تو پھر اس مٹی کے برتن کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کی بھی حفاظت نہیں کی جاتی. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا ہے، اگر انسان کے دل کے اندر ایمان ہے، اگر انسان کیا ہے ایمان والا ہے تو انسان کی قدر اور قیمت ہے. اور اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے اور انسان کیا ہے ایمان سے خالی ہے تو وہ صرف اور صرف کیا ہے، ایک مٹی کا پتلا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ کیا وہ جانوروں کی طرح ہے. بل هم اضل، بلکہ وہ کیا ہے جانوروں سے بھی کیا ہے گیا گزرا ہے. اس لیے کہ انسان کوئی جانور پالتا ہے تو جانور کیا ہے اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، اپنے مالک کی بات کو مانتا ہے. لیکن ایک غیر ایمان والا اور ایک کافر شخص جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، جو ایمان سے محروم ہو، تو پھر کیا ہے وہ اللہ رب العزت کی بات نہیں مانتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ کیا ہے جانور ہیں یا جانور سے بھی کیا ہے بدتر ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ایمان کی دولت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ایمان عطا فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے پاس اس لیے کہ ہم اور آپ سوچیں اپنے بارے میں، انسان سوچے، ایمان والا سوچے کہ ہمارے اندر نہ تو ایسی کوئی خوبی اور کمال ہے اور نہ ہمارے اندر کوئی ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کیا ہے ہمیں ایمان کی جیسی دولت سے نوازتے.
اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان والا بنایا۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ غور کریں، دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب اور قیامت تک انسانوں کے بارے میں اور آپ غور کریں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے کہ جن کو اللہ رب العزت نے جمال بھی عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے مال بھی عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے کمال بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں عطا فرمائی، لیکن وہ کیا ہے، ایمان سے خالی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایمان سے محروم رکھا۔ تو ایسے لوگ کی کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جیسے کہ ہم آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا، جن کو اللہ رب العزت نے عہدہ اور منصب دیا، جن کو اللہ رب العزت نے کمال دیا، حسن و جمال دیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ایمان سے محروم رکھا۔ تو یہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی نظر میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ابو لہب کو ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو خوبصورت بنایا تھا، حسین و جمیل بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جمال بھی عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے عہدہ اور منصب بھی عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی عطا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت سے اس کو محروم رکھا۔ تو کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی نظر میں ناکام اور نامراد ہو گیا۔ اور دوسری طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کالے ہیں، رنگ کالا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، تو اب ان کی قدر و قیمت کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تو ان کے والد نے کہا کہ یہ تم نے کیسے غلام کو خرید لیا، ایک کالے غلام کو خرید لیا، تمہیں کوئی غلام خریدنا چاہیے تھا، خریدنا چاہتے تھے تو کوئی اچھا خوبصورت سا غلام خریدتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جو ان کو خریدا ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی لذت کو دیکھ کر نہیں خریدا، بلکہ ان کے ایمان کو دیکھ کر میں نے ان کو خریدا ہے۔ تو انسان کی جو اصل قدر و قیمت ہے، انسان کی جو اصل قیمت ہے، انسان کی جو اصل قدر ہے، وہ انسان کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہے، انسان کے پاس اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، تو وہ انسان کیا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ خطبے کے اندر جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اس آیت کا شان نزول اور اس کا خلاصہ یہ کہ یہودی کے علماء یہود حضرت عبداللہ بن سلام اور اسی طرح دیگر علماء یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بات کی اجازت دے دیں کہ ہم جو اسلام کی تعلیمات پر، اسلام کے احکامات پر بھی عمل کریں اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی کیا عمل کر لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو پورے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کیا ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسلام، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس آیت کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تمہارا جو سارے جو اعمال ہونا چاہیے، وہ سارے کے سارے اعمال جو اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ تمہارے جو جسم کے اعضاء ہیں، ان تمام اعضاء کو جو عمل ہونا چاہیے وہ اسلام کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر ناک کا عمل ہو، آنکھ کا عمل ہو، زبان کا عمل ہو، ہاتھوں پیروں کا عمل ہو، تمام کے جو اعمال ہیں وہ تمام کے تمام اعمال جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہ ہو کہ زبان سے تم عمل کر رہے ہو اور آنکھوں سے تو اسلام کے احکامات پر عمل کر رہے ہو،
اور پیروں سے تو اسلام کے احکامات پر عمل کر رہے ہو، ہاتھوں سے تو اسلام کے احکامات پر عمل کر رہے ہو، لیکن دل کیا ان پر مطمئن نہیں ہے، یا پھر دل تو اسلام کے اوپر مطمئن ہے لیکن تمہارے جو اعمال ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کے، اسلام کے احکام کے خلاف ہیں، تو تم ادخلوا فی السلم کافہ کے اندر داخل نہیں ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ انسان کا جو ظاہر ہونا چاہیے، ظاہراً اور ظاہر اور باطن، انفراداً اجتماعاً، اعتقاداً اور عبادتاً، انسان جو ہے کیا ہے، ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اور وہ جو اپنے آپ کو پورے طور پر اسلام کے رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کے اندر رنگ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے۔ علماء اسلام نے جو اللہ تعالیٰ کے رنگ سے جو مراد لیا ہے وہ ہے دین اسلام، مذہب اسلام، کہ مذہب اسلام کے رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لو۔ تمہارا جو اعمال ہونا چاہیے، تمہارے جو عمل ہونا چاہیے وہ کیا ہے، مذہب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہی جو مذہب اسلام کا ہے سب سے بہترین مذہب ہے۔ آج دنیا کے اندر مراد دیکھیں تو دو طرح کے ہمیں اور آپ کو قانون ملیں گے، ایک وہ جو قانون ہے اور ایک وہ قواعد ہیں جو مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو دیے، اور ایک وہ طریقہ ہے، وہ قانون ہے جو کافروں نے، غیروں نے زندگی گزارنے کے لیے کیا ہے بنائے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور مذہب اسلام نے جو ہمیں اور آپ کو جو زندگی گزارنے کے جو طریقے بتلائے ہیں، جو قانون اور قواعد دیے ہیں، وہ قانون اور قواعد اور وہ طریقے کیا ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی کیا ہے ہمارے لیے نفع بخش ہیں، اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی دلانے والے ہیں۔ اور وہ طریقے جو غیروں نے، جو کافروں نے اپنے حساب سے، اپنے ذہن سے جو بنائے ہوئے ہیں، وہ نہ ہمیں دنیا کے اندر کامیاب کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں آخرت میں کبھی کامیاب کر سکتے ہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایمان والے، بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کو لے کر، اپنے اسلام کو لے کر کیا ہے احساس کمتری کا شکار ہیں، اور غیروں کے دیکھا دیکھی جو اسلام کی عظمت ان کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، جو ایمان کی عظمت ہونا چاہیے، جو اسلام کی اہمیت ہونا چاہیے، وہ اہمیت کیا دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے، ایمان والوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مذہب اسلام دیا، جو تعلیمات دی، جو احکامات دیے ہیں، ان احکامات کو ہم نے صحیح طور پر سمجھا نہیں، ان احکامات پر ہم نے کیا ہے صحیح طریقے پر ہم نے ان کو سمجھا نہیں، ان کو ہم نے جانا نہیں۔ ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے اسلام کے تعلق زیادہ ہو، اور ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان کا ہے مضبوط ہو اور اسلام سے ہمارا تعلق ہو، تو ہمیں اور آپ کو اسلام کے جو طریقے ہیں ان کو طریقوں کو سمجھنا ہوگا، اور ان طریقوں کو ہم سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مذہب اسلام کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے جو طریقے رکھے ہیں، جو طریقے دیے ہیں، ان طریقوں کو ہم کیا کریں، ایک طرف رکھیں، اور کافروں نے اور غیر ایمان والوں نے جو زندگی گزارنے کے جو طریقے رکھے ہیں ان کو ہم جو ایک طرف رکھیں اور دونوں کا موازنہ کریں، مقابلہ کریں، تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی گزارنے کے جو طریقے دیے ہیں، مذہب اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور انعام ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں ہیں، جن مثالوں کو اگر ہم اور آپ سمجھیں تو اس سے ہمیں اور آپ کے کیا ہوگا، مسلمان ہونے پر، ایمان والا ہونے پر کیا ہوگا، فخر محسوس ہوگا۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، جیسے کہ ہم اور آپ سمجھیں کہ مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو ایک تصور دیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ ہی پالنے والے ہیں، نفع نقصان کے مالک کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، زندگی موت دینے والے اللہ تعالیٰ ہے، مصیبت اور خوشی دینے والے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ مذہب اسلام نے کیا ہمیں تصور دیا ہے۔ اب
ایک انسان کا یہ تصور ہے، ایک ایمان والا ہے اس کا یہ تصور ہے، ایک مذہب اسلام کو ماننے والا ہے اس کا یہ تصور ہوگا، اور پھر وہ جب انسان جو اپنی زندگی کے اندر کبھی اس نے کوئی کام کیا، مثال کے طور پر اس نے تجارت کی اور تجارت کے اندر اس نے بہت محنت کی، بہت ہی اچھے طریقے پر اس نے محنت کی، رات دن محنت کی، اس نے اپنی چیز کی کوالٹی جو ایک نمبر کی رکھی، اور اس نے جو اچھے سے اپنے جو تجارت کی اشتہار کیا، مشہور کیا، اور اس کی لوگوں تک اس کو پہنچایا، دن رات کر کے اس نے اپنی تجارت کے اندر محنت کی، لیکن پھر اس کے باوجود کیا ہے، اس کو اگر نقصان ہوتا ہے، اس ایمان والے کو اگر نقصان ہوتا ہے اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے کہ مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، نفع نقصان ہے، اگر یہ نقصان ہوا ہے تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ اپنی زبان سے کہا تو اس کے اوپر جو ٹینشن تھی، جو فکر تھی اور جو ڈپریشن تھا، وہ تمام کا تمام کیا ہے، ختم ہو گیا، منتقل ہو گیا۔ یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ مذہب اسلام نے ہمیں تصور دیا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی غیر ایمان والا ہے، مذہب اسلام سے بیزار شخص ہے، اب اگر اس کو اپنی تجارت کے اندر کوئی نقصان ہوتا ہے تو اب وہ اپنی تجارت کا نفع اور نقصان کی جو نسبت ہے وہ جو اپنی طرف کرتا ہے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنے نفع اور نقصان کی نسبت کیا ہے، اپنی طرف کرتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے فلاں جگہ غلطی ہو گئی، مجھے جو فلاں جگہ پر اس طرح کرنا چاہیے تھا، میں نے جو ایسا نہیں کیا، اس لیے کیا نقصان ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کیا ہے، ٹینشن کے اندر، ڈپریشن کے اندر وہ کیا ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ جو مذہب اسلام دیا ہے، یہ مذہب اسلام کا کیا ہے، بہت بڑا نفع اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی طرح اور آپ ایک دوسری مثال سمجھیں کہ مذہب اسلام نے ہمیں اور آپ کو والدین کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں یہ تصور دیا ہے کہ والدین کی کیا کی جائے، اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان سے محبت کی جائے، اور ان سے جو گفتگو کی جائے بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان سے گفتگو کی جائے۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں وہ لوگ جو مذہب اسلام سے بیزار لوگ ہیں، ان کے جو تصور کو ہم اور آپ دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے ہمیں اور آپ کو، اسلام والوں کو، ایمان والوں کو کتنا خوبصورت تصور دیا۔ چنانچہ بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کے پاس جو ہاسپٹل سے فون آیا اور فون پر ان سے کہا گیا کہ آپ کے والد کی وفات ہو گئی، تو انہوں نے اس بات کو بہت ہی ایک جو نارمل انداز میں لیا، اور انہوں نے بالکل فون پر کہا کہ میرے والد کی وفات ہو گئی ہے، تو میں جو تجہیز و تکفین والوں کو فون کر دیتا ہوں، وہ آئیں گے اور والد کو کیا ہے، تجہیز و تکفین کر دیں گے، اور جو خرچہ ہوگا میں یہاں سے ان کو پیمنٹ کر دوں گا، پے کر دوں گا۔ تو یہاں بس ہم اور آپ دیکھیں کہ ان کا تصور اپنے والد کے بارے میں کیا تھا کہ ذرا سا بھی ان کو احساس نہیں ہوا۔ اسی طرح اور بھی واقعات ہیں والدین کے بارے میں کہ لوگوں کا والدین کے بارے میں بالکل ایسا تصور ہے جیسے کہ والدین کیا ان کے نزدیک کوئی چیز ہی، کوئی حیثیت ہی نہ رکھتے ہوں۔ اس کے برخلاف جو مذہب اسلام نے، اسلام کی تعلیمات نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اور آپ کو مذہب اسلام کی روشنی میں جو تعلیم دی، اور جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ہمیں اور آپ کو جو تصور دیا، جو تعلیم دی، وہ تعلیم یہ ہے کہ انسان کیا اگر اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے تو اسے ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے، جنت ہے۔ والد تمہارا باپ کیا ہے، تمہارا باپ جو جنت کا دروازہ ہے۔ اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، اور اگر تمہارے والدین تم سے ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے کیا ناراض ہے۔ تو یہ ہمیں مذہب اسلام نے تصور دیا، اور ایک وہ تصور ہے جو لوگوں نے، جو کافروں نے، غیروں نے اپنے سمجھ سے، اپنے ذہن سے والدین کے بارے میں کیا تصور بنا رکھا ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں جن مثالوں کو اگر ہم اور آپ دیکھیں، ایک طرف مذہب اسلام کو رکھیں اور ایک طرف غیروں کے طریقوں کو، واقعات کو رکھیں، تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو ایمان والا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مذہب اسلام عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے
نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پر کرم اور انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ زندگی کا ہر شعبہ، ہر عمل جو ہونا چاہیے وہ تمہارا مذہب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر تم نے مذہب اسلام کے مطابق زندگی گزاری تو تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر بھی کیا ہوگے، تم کامیاب ہوگے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب اسلام کے ہر عمل پر اور زندگی کے ہر شعبے کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔